فیاض ملک۔ ناظرین، آج کے پروگرام میں میرے مہمان ہیں ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر سیالکوٹ فیصل شہزاد۔ ہم ان سے پوچھیں گے شہر اقبال کو محفوظ رکھنے کے لیے انہوں نے کیا اقدامات کیے ہیں، کیا سیالکوٹ کا کرائم کنٹرول ہے، اور اگر کنٹرول ہے تو کیا عملی طور پر کنٹرول ہے یا پھر کاغذوں میں کنٹرول ہے۔ سیالکوٹ کے شہداء کی فیملیوں کے لیے ان کی ترجیحات کیا ہیں، کیا کیا یہ اقدامات کر رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ شہر میں پیٹرولنگ کا سسٹم کس طرح بہتر بنا رہے ہیں، اور بھی بہت سے سوالات کریں گے آج کے پروگرام میں۔ سر، بہت شکریہ، آپ نے اپنا قیمتی ٹائم دیا۔ 27 تھانوں پر مشتمل سیالکوٹ، جسے شہر اقبال کہا جاتا ہے، کیا شرح ہے یہاں پر سنگین جرائم کی اور عام جرائم کی؟ تھینک یو احمد جی۔ ایک تو یہ 45 لاکھ آبادی کا ڈسٹرکٹ ہے جس کے اندر ایک انڈسٹریل ہب ہے یہ شہر۔ اگر میں آپ کو اس کی ایکسپورٹ کی بات کروں تو $2.5 بلین کی ایکسپورٹ ہے اس شہر کی۔ اس شہر کے بہت بڑے سٹیک ہولڈرز ہیں جو یہاں کے انڈسٹریلسٹ ہیں، جو یہاں کی انڈسٹری ہے، اور ان میں کام کرنے والے جو ورکرز ہیں ان کی بھی ایک بہت بڑی تعداد ہے، جو 2 سے 3 لاکھ کے قریب ایسے لوگ ہیں کہ جو ان فیکٹریز میں کام کرتے ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ یہ ایک بارڈرنگ ڈسٹرکٹ ہے، اس کے ساتھ انڈیا کا بارڈر لگتا ہے، اور بالکل ہم اب 10 سے 12 کلومیٹر بارڈر سے دور ہیں۔ اس ساری جغرافی کو، ان ہارڈ فیکٹس کو سامنے رکھتے ہوئے اگر میں آپ سے پولیسنگ کی بات کروں تو ہمارا 2024 کا جو کرائم تھا وہ کوئی 44,700 تھا، جس میں ٹوٹل رجسٹرڈ FIRs تھیں۔ جب ہم کرائم کی سرکوبی کی بات کرتے ہیں تو کرائم کو ہم 2 طرح سے کنٹرول کرتے ہیں، ایک پریونشن کے ذریعے اور ایک ڈیٹیکشن کے ذریعے۔ تو اگر ہم کرائم پریونشن کی انیشلی بات کریں تو اس میں 2 بڑے ہی زبردست قسم کے پروجیکٹس ہیں جو ابھی پنجاب گورنمنٹ نے لانچ کیے ہیں، جن کا میں ذکر کرنا چاہوں گا۔ ایک ہے سیف سٹی۔ سیالکوٹ کے اندر سیف سٹی نے بھرپور طریقے سے اپنے کام کا آغاز کر دیا ہے۔ یہاں جتنے انٹری ایگزٹ پوائنٹس ہیں، جتنے کرائم کے ہاٹ سپاٹس تھے، جتنی سینسٹیو اینڈ ولنریبل اسٹیبلشمنٹس تھیں، ان سب کو کیمراز کے ذریعے کور کیا گیا ہے۔ کوئی ہماری 150 کے قریب ہماری ڈپلائمنٹ ہے کیمراز کی، جس میں ہمارے پورٹیبل کیمراز بھی ہیں اور فکسڈ کیمراز بھی ہیں۔ یہ سیف سٹی پروجیکٹ کی بہت ساری ڈیٹیلز ہیں جس پہ میں بات کروں تو وقت کی کمی ہے، اس پہ میں زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا، لیکن جنرل اوور ویو اگر آپ کو دوں، اس کے ساتھ ساتھ ہمارا جو CCD کرائم کنٹرول ڈپارٹمنٹ ہے وہ بھی بھرپور طریقے سے اپنے کام کا آغاز کر چکا ہے ان کوآرڈینیشن ود ڈسٹرکٹ پولیس۔ تو ڈسٹرکٹ پولیس، سیف سٹی اور CCD یہ مل کے جو کرائم ہے اوور آل سیالکوٹ کا، اس کو ایڈریس کریں۔ اگر میں آپ سے فگرز میں بات کروں تو اس کلیکٹیو ایفرٹ کے ذریعے ہم نے پچھلے 2 مہینے میں کوئی 30% کے اراؤنڈ کرائم جو ہے اس کو ہم نے ڈیکریز کیا ہے۔ یہاں 30% جی 30% کرائم ہمارا ڈیکریز ہوا ہے سیالکوٹ کے اندر۔ عملی طور پر کہ کاغذوں کی حد؟ نہیں، عملی طور پہ آپ دیکھیں کہ ہماری اب تو کرائم کو چھپانا تقریباً ناممکن ہو گیا۔ آپ کے پاس جتنی بھی 15 کی کالز ہوتی ہیں وہ ساری کی ساری رجسٹرڈ ہوتی ہیں، اور ان ساری 15 کی کالز کو ڈیل کرتا ہے پنجاب سیف سٹی اتھارٹی۔ اب وہ ایک بالکل انڈیپینڈنٹ سیٹ اپ ہے جس کو میں کسی بھی طرح سے کنٹرول نہیں کر سکتا۔ اس کی طرف سے جو فگرز آتے ہیں، جو 15 کی کالز ہمارا بیسک کرائٹیریا ہے کسی بھی اس کو گیج کرنے کا کرائم کے انکریز اور ڈیکریز کو، 15 کی کالز ہیں، تو اس کو اگر ہم مد نظر رکھیں تو ہمارا 30% کرائم جو ہے وہ اس ڈسٹرکٹ کے اندر ڈیکریز ہوا ہے۔ یہ تو ہے کرائم پریونشن کا پارٹ کہ جس میں ہم کسی بھی کرائم کو اپنی سرویلنس کے ذریعے اور اپنی ڈفرینٹ ایکٹیویٹیز کے ذریعے ہم کنٹرول کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہاں، اس میں ایک بڑا امپورٹنٹ فیکٹر ہے پیٹرولنگ کا۔ ابھی IG صاحب واز ویری کائنڈ، ہمیں انہوں نے کچھ 1 to 5 موٹر سائیکلز دیے جن کے ذریعے ہم نے اپنا ایک پیٹرولنگ کا پورا میکینزم 20 موٹر سائیکلز کا ہم نے کوئی 10 پولیس اسٹیشنز کے اندر لانچ کیا، جو ہمارے کرائم ہاٹ سپاٹس تھے جہاں زیادہ کرائم ہمیں رپورٹ ہو رہا تھا، ان ایریاز میں ہم نے ان کی پیٹرولنگ سٹارٹ کروائی ہے۔ یہ جو ہمارا پیٹرولنگ کا میکینزم کپلڈ وتھ سیف سٹی جو کہ مانیٹرنگ کر رہے ہیں، اور جو بھی کوئی مشکوک چیز، ایکٹیویٹی یا کوئی بھی مشکوک اشخاص نظر آتے ہیں تو ہمارے یہ پیٹرولنگ کے جو آفیسرز ہیں یہ رسپونڈ کرتے ہیں اور پھر اس کو ایڈریس کرتے ہیں۔ تو یہ جو پریونشن ہے اس کے ذریعے سیف سٹی اور پیٹرولنگ کے ذریعے بہت زیادہ ہماری پریونشن جو ہے وہ امپروو ہوئی ہے۔ سیف سٹی ہو گئی، CCD ہو گئی، کرائم 30% کم ہو گیا۔ اب سیالکوٹ میں روزانہ واردات کی شرح کیا ہے؟ کتنی موٹر سائیکلیں چوری ہوتی ہیں، کتنی رابری کی واردات؟ دیکھیں، اس میں ہم فگرز میں جانے کی بجائے اگر پرسنٹیج کی بات کریں تو جو پہلے کرائم تھا اس سے 30% کرائم جو ہے وہ ہمارا ہر ہیڈ میں ڈیکریز ہو گیا ہے۔
کچھ ہیڈز میں تو اس سے بھی زیادہ ہوا ہے، جیسے کہ میں اگر آپ سے کڈنیپنگ فار رینسم کی بات کروں تو وہ اس میں اللہ کا شکر ہے کوئی ہماری کڈنیپنگ فار رینسم ابھی تک جو ہے وہ نہیں ہے، اور جو ادھر سے جو جنریٹ ہوئی ہو ہمارے سیالکوٹ کے اندر سے، اسی طرح اور ہیڈز ہیں جن میں کسی میں بہت زیادہ ڈکریز ہے، تو آن ایوریج اگر ہم بات کریں تو وہ 30% ہے جو اس ڈسٹرکٹ کا کرائم ریڈیوس ہوا ہے۔ تو میں جو پہلے آپ سے بات کر رہا تھا کرائم پریونشن کی، اس کا دوسرا پارٹ ہے کرائم ڈیٹیکشن۔ جی، جو بھی انسیڈنٹ ہو جاتا ہے پھر اس کو پرو ایکٹیولی ڈیٹیکٹ کرنے میں سی سی ڈی اور پولیس، ڈسٹرکٹ پولیس مل کے ایک بھرپور طریقے سے کارروائیاں کر رہے ہیں، اس میں بھی جو ہے وہ اس کرائم ڈیٹیکشن کے پارٹ نے بھی ہمارے کرائم کو ڈیکریز کرنے میں بڑا امپورٹنٹ رول پلے کیا ہے۔ یعنی اگر میں عام فہم میں آپ سے پوچھوں 40,000 مقدمات، کتنے مقدمات کے چالان جو ہے وہ عدالتوں میں گئے؟ اچھا، اب یہ ایک بالکل ڈیفرنٹ ٹاپک ہے ہمارے، ویسے تو آپ کو پتہ ہے کسی بھی چالان کو جمع کروانے کی جو ایک ڈیٹ ہے وہ 14 ڈیز کے اندر چالان جمع ہونا ہے، انٹرم رپورٹس ہیں ہماری 17 ڈیز کے اندر جمع ہو جاتی ہیں۔ ہماری چیف جسٹس صاحبہ کی طرف سے بہت زیادہ اس کے اوپر اسٹرکٹ ویجیلنس اور بڑی اسٹرکٹ کمپلائنس ڈیمانڈ کی جاتی ہے، تو ہم نے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے کوشش یہ کی ہے کہ ہماری تمام کی تمام نامکمل چالان، انکمپلیٹ چالان یا ہماری انٹرم رپورٹس وہ ساری کی ساری ٹائملی سبمٹ ہوں، تو وہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ وہ ساری ہم ٹائملی سبمٹ کر دیں۔ اس میں کچھ کیسز ایسے ہیں جو ود ان دس ٹائم لائن ٹریس ہو جاتے ہیں، کچھ کیسز ایسے ہوتے ہیں کہ جن میں زیادہ وقت لگتا ہے، اس میں پھر ہم انٹرم رپورٹ جمع کروا کے اور باقی پھر کیس جیسے جیسے وہ ٹریس ہوتے جاتا ہے تو وہ ان کی رپورٹس پھر وہ کمپلیٹ چالان جو ہے وہ جمع ہوتے رہتے ہیں۔ اچھا سر، آپ بات کر رہے تھے پیٹرولنگ کی، آپ بتا رہے تھے کہ کچھ نئی موٹر سائیکلیں اور کچھ نئی گاڑیاں ملی ہیں جن کو آپ نے شہر کے جو 10 تھانے ہیں وہاں کے ہاٹ اسپاٹ پر ان کو تعینات کیا۔ کتنی گاڑیاں اور کتنی موٹر سائیکلیں سیالکوٹ میں ایک شفٹ میں گشت کرتی ہیں؟ دیکھیں، ہمارا جو میں نے آپ سے ابھی فگر شیئر کیا وہ تو 20 موٹر سائیکلس کا تھا کہ ہمیں آئی جی صاحب واز ویری کائنڈ، انہوں نے ہمیں 20 موٹر سائیکل دیے، تو ہم نے ایک ٹیم 2 موٹر سائیکل اور 4 آفسرز ہوں گے، ایک ٹیم ان پہ مشتمل ہوگی، تو 10 پولیس اسٹیشنز کے اندر یہ ہماری ٹیمز جو ہیں یہ ڈپلائیڈ ہیں۔ اچھا، اب اس میں امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ چونکہ ہمارے پاس مین پاور کی شارٹیج ہوتی ہے، تو ہم نے اگر ہم ان کو آئیڈیلی پلیس کریں تو ہمیں 8 گھنٹے کی ڈیوٹی کے لیے ہمیں 4 لوگ چاہیے ہوں گے، اور لیو ریزرو ڈال کے اگر ہم ان کو کیلکولیٹ کریں تو ہمیں ایک دن میں 10 لوگ ریکوائرڈ ہوتے ہیں، جو ہمارے پاس انفارچونیٹلی نہیں ہیں۔ تو ہم نے کیا یہ کہ ہم نے جو ہمارا کرائم کا ٹائم تھا کہ جس ٹائم پہ کرائم ہمارا زیادہ رپورٹ ہوتا تھا، اس کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے اپنا پیٹرولنگ کا پلان ڈیوائز کیا ہے۔ انہی 4 لوگوں کے ساتھ ہم نے اپنا ڈیوٹی ٹائم جو ہے وہ بڑھایا ہوا ہے۔ اب دس از ناؤ انفارچونیٹ کہ ہمارے پاس چونکہ نفری کی شارٹیج ہے تو ہم 8 گھنٹے کی ڈیوٹی ان سے نہیں لے سکتے، یہ 10 گھنٹے پہ چلی جاتی ہے۔ بعض دفعہ ہم 12 گھنٹے بھی اسپیشل سرکمسٹانسز کے اندر جب کوئی ہمارا اس طرح کا چیلنج ہوتا ہے، امپورٹنٹ کوئی ایونٹ ہوتا ہے، تو ہم اس کو 12 گھنٹے پہ بھی لے جاتے ہیں۔ تو ہماری جتنی ہر پولیس اسٹیشن کے اندر پھر ایک گاڑی ہے جو کہ ایس ایچ او کے استعمال میں ہوتی ہے، اور ایک ایڈیشنل گاڑی ہوتی ہے جو جنرل ڈیوٹی سر انجام دے رہی ہوتی ہے۔ اس میں بھی ظاہر ہے بہت ساری گاڑیاں ایسی ہیں کہ جو اپنی ایج پوری کر چکی ہیں، لیکن اس کے باوجود ہمیں انہی سے کام لینا ہے نیچرلی۔ ایک ہمارا جو ہمارا ایم ٹی ہے، موٹر ٹرانسپورٹ کا جو پارٹ ہے، وہ نیچرلی ایجنگ ہمارا فلیٹ ہے پولیس کا، اس میں کچھ گاڑیاں ہیں جو نئی ہیں، کچھ گاڑیاں ہیں جو پرانی ہو چکی ہیں، تو ہم مکس اینڈ میچ کے ذریعے ہم ان کو چلاتے ہیں۔ اچھا فیصل صاحب، پیٹرولنگ آپ کا ایک ایسا ہے سلسلہ جو رک نہیں سکتا، تو آپ ان گاڑیوں کو راؤنڈ دی کلاک چلانے کے لیے ان کی پیٹرول کی شرح کیا ہے؟ وہی پرانی ہے یا کچھ اضافہ؟ نہیں، وہ جو ہمیں گورنمنٹ اس کے لیے فنڈ ایلوکیٹ کرتی ہے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم اس کی پیٹرولنگ کی جو پیٹرول ہے اس کی لمٹ کو ہم معین کرتے ہیں۔ اگر میں آپ سے بات کروں کہ ہم ایک گاڑی کو جو پیٹرول کر رہی ہے اس کو کتنا تیل دیتے ہیں، تو وہ تقریباً 12 لیٹر ایک گاڑی کو تیل ملتا ہے۔ اب 12 لیٹر میں اگر آپ اس کو مائلیج اور اس پہ لے کے جائیں تو نیچرلی آپ دیکھیں گے کہ یہ بڑا کم ہے، اس کو زیادہ ہونا چاہیے، لیکن ظاہر ہے جتنا ایک ریسورس پول ہمیں ملتا ہے اس کے مطابق پھر ہم اپنی ایڈجسٹمنٹ کر کے۔ اس میں ایک اور امپورٹنٹ چیز ہے جو سمجھنے والی ہے کہ جو ایک پولیس اسٹیشن میں گاڑی ہے یا 2 گاڑیاں ہیں، انہوں نے صرف پیٹرولنگ ہی نہیں کرنی، انہوں نے ریٹس پہ بھی جانا ہے، انہوں نے جو ملزمان ہیں ان کو عدالتوں میں بھی پیش کروانا ہے، انہوں نے 15 کالز پہ بھی جانا ہے، تو ملٹی ٹاسکنگ کر رہی ہوتی ہیں وہ گاڑیاں، پیٹرولنگ کے علاوہ بھی بہت سارے کام سر انجام دے رہی ہوتی ہیں۔ اس گیپ کو پھر یہ جو 15 کی کالز ہیں اور یہ جو پیٹرولنگ کا گیپ گاڑیوں کی ایبسنس سے جو کریٹ ہوتا ہے بیکاز کہ وہ دوسری ایکٹیویٹیز کر رہی ہوتی ہیں، تو اس کو پھر ہم اپنے موٹر سائیکل اسکواڈ کے ذریعے برج کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں اس گیپ کو۔ تو جو ہماری پیٹرولنگ ہوتی ہے وہ مکس ہوتا ہے پولیس وہیکلز کا جو گاڑیاں ہیں اور ساتھ میں موٹر سائیکل اسکواڈ ہمارا۔ ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر سیالکوٹ فیصل شہزاد مجھے بتائیں گے کہ سیالکوٹ پولیس میں افسران اور جوانوں کی
تعداد کتنی ہے؟ دیکھیں ہمارا جو ٹوٹل اسٹرینتھ ہے وہ 2850 کے قریب ہے، 2850۔ یہ ایک بڑا انٹرسٹنگ سوال آپ نے کر دیا۔ اگر ہم 1934 کے پولیس آرڈر کو سامنے رکھیں، جس میں پولیس رولز کو سامنے رکھیں، 1934 کے پولیس رولز کو، اس میں جو فارمولا طے تھا وہ یہ تھا کہ ہر 450 شہریوں کے اگینسٹ ایک پولیس کانسٹیبل ہوگا، 1:450 کی ریشو اس میں بتائی گئی ہے۔ اگر اس پہ ہم اس کو کیلکولیٹ کریں تو 45 لاکھ آبادی کے لیے، اور جو اس میں ورکرز آئے ہیں، آپ دیکھ لیں 47 لاکھ آبادی کے شہر کے لیے آپ دیکھ لیں ہمیں کو 12 سے 13 ہزار لوگ چاہیے ہوں گے۔ تو اگر 1934 کے چیلنجز پہ جا کے، جس ٹائم پہ نہ سوشل میڈیا تھا، نہ اتنی مینوریبلٹی تھی، روڈ نیٹ ورک اس طرح کا نہیں تھا، کرمنلز کے پاس اتنی ایڈوانس گیجٹری نہیں تھی، تب پولیس کی جو نفری کا تعین کیا گیا تھا وہ اتنا تھا۔ تو اگر ہم 1934 کے سیال کوٹ میں جائیں تو اس کے لیے ہمیں 12-13 ہزار نفری چاہیے ہوگی، اور آج دیکھیں کہ ہم 2850 لوگوں کے ساتھ، 3000 آپ کر لیں، 3000 لوگوں کے ساتھ ہم اس سیال کوٹ کو پولیس کر رہے ہیں، وچ از اے بگ چیلنج۔ اس کے امپیکٹس کیا ہیں؟ اب اگلا ایک لاجیکل کانسیکوینس کیا ہے کہ اتنے میگر ریسورس کے ساتھ اس کا امپیکٹ، اس کا ایک سب سے بڑا امپیکٹ یہ ہوتا ہے کہ جو ڈیوٹی آرز ہیں ہماری تمام کی تمام اسٹرینتھ کے، وہ بہت زیادہ پرولونگڈ ہیں۔ انٹرنیشنلی 8 گھنٹے کی ڈیوٹی ہونی چاہیے، جس میں 2 ہفتے میں چھٹیاں، یا چلے ایک چھٹی بھی ہو جائے۔ اب انفارچونیٹ پارٹ یہ ہے کہ آئی جی صاحب نے مینڈیٹری کیا ہے کہ ہم نے ہفتے میں ایک دن تو چھٹی دیں، ریسٹ دیں۔ وہ ہم ان کو ایک ہفتے میں ایک دن چھٹی دے کے ہم انہیں ریسٹ دیتے ہیں، لیکن جو ہمارے ورکنگ آورز ہیں وہ انفارچونیٹلی بہت زیادہ ہیں، 12-12، 13-13، 14-14 گھنٹے۔ اس کا ایک بڑا اثر ان کی شخصیت پہ آتا ہے۔ جب کنٹینیوسلی ایک آدمی پولیسنگ کرتا ہے، اپنی ڈیوٹی سر انجام دیتا ہے، تو نیچرلی پھر آپ دیکھتے ہیں کہ اس کی طبیعت میں ایک چڑچڑاپن، وہ چیزیں ساری اسی وجہ سے ہے کہ ورک لوڈ بہت زیادہ ہے، اور اس کا امپیکٹ پھر ان کی شخصیت پہ آتا ہے۔ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ وہی وجوہات ہیں جن کی وجہ سے آپ آج تک تھانہ کلچر کو تبدیل نہیں کر پائے؟ دیکھیں، ون آف دا ریزنس کہ آپ جو تھانہ کلچر کی آپ بات کرتے ہیں تو آپ اس کے کازز کو ڈسکس نہیں کرتے اس کے اندر، کہ آخر وہ تھانہ کلچر کا ایک نیگیٹو کانوٹیشن جو اس پورے فریز کی بن گئی ہے۔ ایک بندہ 16 گھنٹے 17 گھنٹے ڈیوٹی کرے گا، اس کے بعد آپ اس سے یہ توقع کریں کہ وہ آپ سے جی جان سے ادب و اداب سے بات کرے، نہیں، اس میں ہم نے کیا یہ خام خیالی دیکھیں اس ایشو کو ایڈریس کرنے کے لیے ہم نے فرنٹ ڈیسک بنائے ہیں۔ فرنٹ ڈیسک پہ ہماری ڈیوٹی ہے وہ 8 گھنٹے کی ہے، وہ جس نے پبلک کو ڈیل کرنا ہے۔ بٹ اب جو ایف آئی آر درج ہو گئی، اس میں جو آئی او ان کو ڈیل کرے گا، اس کا ورک لوڈ پر آئی او دیکھیں وہ بھی بہت زیادہ ہے، ورکنگ آورز بھی بہت زیادہ ہے۔ تو نیچرلی آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایٹ ٹائمز ہمیں ایٹیچیوڈ کے ایشوز نظر آتے ہیں، ہمیں ان کا رویہ پبلک کے ساتھ صحیح نظر نہیں آتا۔ اس کی بنیادی وجوہات ہیں، لیکن یہ نہیں کہ ہر ٹائم ہی یہ ہو رہا ہوتا ہے۔ کچھ نہ کچھ واقعات ہر کچھ عرصے بعد آپ پاپ اپ ہو جاتے ہیں۔ ابھی کچھ عرصہ پہلے ایک ویڈیو تھی جس میں خاتون کو ایک وہ تھپڑ مارا تھا، اب اس نے پنجاب پولیس کی جتنی ایفرٹس تھیں اسے ایک ویڈیو نے ساری پہ پانی پھیر دیا۔ اب اس کے ساتھ یہ بھی دیکھنے کی ضرورت ہے کہ وہ جو اچھے کام ہیں وہ سارے کے سارے، وہ ایک ہمارا پولیس کا جوان جو ہے وہ سارے کے سارے گڈ ورک کو انڈرمائن کر دیتا ہے، محرم سے مجرم بنا دیا۔ ایگزیکٹلی، وہ سارے کام کو اس نے انڈرمائن کر دیا۔ تو اس میں جو کازز ہیں ان کو ہمیں انالائز کرنے کی ضرورت ہے کہ وہ کون سی ریزنز ہیں کہ جن کی وجہ سے اس طرح کے جو ہے وہ انسیڈنٹس وہ رونما ہوتے ہیں۔ فیصل شہزاد کے ساتھ گفتگو کا سلسلہ جاری ہے، لیکن یہاں وقت ہوا ہے ایک بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ شہزاد سے گفتگو کا سلسلہ وہیں سے شروع کرتے ہیں جہاں سے ہم نے منقطع کیا تھا۔ اچھا سر، بات کر رہے تھے ہم تھانہ کلچر کی، تو آپ اس کی کچھ ملٹیپل وجوہات بتا رہے تھے۔ کیا کبھی آپ نے سوچا نہیں ان وجوہات کو کیسے ختم کیا جائے؟
اس حوالے سے کوئی اس اقدامات؟ پہ بڑا زبردست ایک آرگنائزیشنل رسپانس آیا. آئی جی صاحب نے ایک اسپیشل انیشیٹو پولیس اسٹیشن کے نام سے سپس کے ہمارے جو تھانے تھے وہ ان کا بنائے ماڈل تھانے. جی اب وہ پولیس اسٹیشن دو حصوں میں تقسیم کیا, فرنٹ اینڈ اور بیک اینڈ. فرنٹ اینڈ وہ اینڈ ہوگا کہ جہاں ہمارے فرنٹ ڈیسک آپریٹرز ہوں گے جو آنے والی پبلک کو ڈیل کریں گے. ایک بہت اچھا انوائرمنٹ تھانے میں پرووائڈ کرنے کی کوشش کی, جس میں آپ نے دیکھا بھی ہوگا کہ 2023-24 کے اندر اور ابھی لیٹلی ہم نے اس میں بہت زیادہ کام کیا اور پورے کے پورا فرنٹ اینڈ جو تھا تھانے کا اس کو ہم نے ری فارم کیا. اب اس کے اندر جو ہمارا جس پہ ہم بات کر رہے تھے, جو ڈیوٹی آرز کی جو ہماری بات ہو رہی تھی کہ جو اس کا جو ٹائمنگ ہے ڈیوٹی کی کسی بھی اس کی وہ اور پلس اس کا جو لیو کا ایشو ہے, یہ دو ایشوز جس پہ ہم پہلے ڈسکشن کر رہے تھے وہ ابھی تک ان ایڈریسڈ ہیں. پھر اس میں ایک ریسورس کا پارٹ بھی آ جاتا ہے کہ جو ریسورسز ہیں, اب جیسے ہم نے پہلے فیول کی بات کی کہ جو پولیس کی گاڑیاں پیٹرول کر رہی ہوتی ہیں ان کی فیولنگ کے حوالے سے بھی ایک چیلنج ہے کہ جو پولیس اسٹیشن میں گاڑی ہے. پھر آپ یہ دیکھیں کہ جب ہم یہ بات کرتے ہیں تو ہم کاسٹ آف انویسٹیگیشن کی بات بھی کرتے ہیں کہ جب یہاں سے کسی بھی ایک کیس کے اندر آپ نے کسی ملزم کو گرفتار کرنے کے لیے کراچی جانا ہے سپوز, یا آپ نے پشاور جانا ہے یا کسی بھی اور دور دراز علاقے میں جانا ہے, تو اس کی ایک کاسٹ ہے. اب وہ ساری کی ساری کاسٹ جو ہے وہ لاکھوں میں جاتی ہے جب وہ 2-3-4 دن کے آپریشن میں جاتا ہے, اس کا رہنا, اس کا کھانا پینا, فیول, گاڑی, وہ سارا. تو یہ سارے کے سارے چیلنجز ہیں جو ہمارا لوور ٹیئر جو ایس ایچ او اینڈ لوور ٹیئر جو ہے وہ سارے کا سارا اس کو برداشت کر رہا ہے. جی, اب وہ اس کو جسٹیفائی کرنے کی کوشش کرتے ہیں, نیڈ بیسڈ جو ہے وہ ایک وہ کر رہے ہوتے ہیں کہ جی یہ نیڈ ہے تو اس وجہ سے, جس کو کسی بھی صورت میں ظاہر جسٹیفائی نہیں کیا جا سکتا. تو یہ وہ فنڈامنٹل ایشوز ہیں کہ جن کو ہمیں اپنی جو ورکنگ کے اندر ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے, اور یہ بڑے سینئر لیول پہ ڈیسائیڈ ہونے والی چیزیں ہیں کہ یہ جو ایشوز آ رہے ہیں ان کو کیسے ہم نے ایڈریس کرنا ہے. اچھا, کیا کبھی آپ نے آئی جی صاحب سمیت جو آپ کے دیگر مینجمنٹ کے اعلیٰ افسران ہیں ان سے یہ نہیں کہا کہ سر اتنی بڑی آبادی, اتنا بڑا ضلع اور اتنی سی نفری بڑھا دیں؟ دیکھیں, یہ ڈسکشن کرنے سے پہلے ہمیں ایک چیز ذہن میں رکھنی چاہیے کہ پاکستان ایک ڈیولپنگ اکانومی ہے, ہم ڈیولپ کنٹریز میں نہیں ہیں. آپ یہ دیکھیں کہ جو ڈیولپ کنٹریز ہیں, آپ یورپ کی بات کر لیں, یو ایس کی بات کر لیں, چائنا کی بات کر لیں, ان کی جو لا اینڈ آرڈر کے لیے اور پولیسنگ کے لیے جو فنڈز کی ایلوکیشن ہے وہ, اور جو پاکستان کے اندر جو لا اینڈ آرڈر اور پولیسنگ کے لیے فنڈز کی ایلوکیشن, وہ آپ دیکھیں, اٹھا کے آپ گوگل پہ سروے کیجئے گا تو آپ زمین اور آسمان کا فرق پائیں گے. اس میں ایک بنیادی جو فیکٹر آپ کو ذہن میں رکھنے کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ ہم کوئی ڈیولپڈ اکانومی نہیں ہے. ہمارا جو ریسورس ہے وہ بڑا لمیٹڈ ہے اس ملک کا, اس صوبے کا. اس میں جو فنڈز کی ایلوکیشن ہے وہ ہیلتھ کی طرف بھی جانی ہے, ایجوکیشن کی طرف بھی جانی ہے, روڈ انفراسٹرکچر کی ڈیولپمنٹ کی طرف بھی جانی ہے, پھر لا اینڈ آرڈر اس کی طرف بھی آنی ہے. نیچرلی گورنمنٹ اس کو بعض دفعہ پرائورٹائز کر کے تو لا اینڈ آرڈر اور سیکیورٹی اور پولیسنگ کی طرف زیادہ ایلوکیٹ کر دیتے ہیں, اور بعض دفعہ یہ کم ہوتا ہے, تو یہ فلکچویٹ کرتا رہتا ہے. اچھا, یہ ریسورسز کے عمل کو کیسے بہتر بنایا جا سکتا ہے؟ اس میں میں جیسے پہلے آپ سے گفتگو کر رہا تھا کہ جو ریسورس کی ایلوکیشن ہے اس میں صرف گورنمنٹ کے لیے لا اینڈ آرڈر سیکیورٹی ہی ان کے مد نظر نہیں ہوتا, اس میں ایجوکیشن ہے, ہیلتھ ہے, ڈیولپمنٹ کے پروجیکٹس ہیں بہت سارے. تو نیچرلی جو ایک پول ہے اس کے اندر پھر پولیس کو اور لا اینڈ آرڈر کے ضمن میں جو ایلوکیشنز ہوتی ہیں, کچھ گورنمنٹس اس میں زیادہ کر دیتی ہیں, کچھ میں ایلوکیشنز تھوڑی کم ہو جاتی ہے, تو یہ فلکچویٹ کرتا رہتا ہے. بٹ وہ جو ہم پہلے بات کر رہے تھے نفری کے حوالے سے, اس میں ابھی جو ماڈرن گیجٹری, ماڈرن ٹیکنیکس جیسے سیف سٹی ہے, ان کے ذریعے ہم اس گیپ کو برج کرنے کی کوشش کرتے ہیں. فیصل صاحب, 2800 کی نفری ہے, 3000 کہہ لیں, شہر سیالکوٹ ہے, لا اینڈ آرڈر بھی ہے, جلد سے جلوس بھی ہیں, کرائم بھی ہے, کیسے ان چیزوں کو مینج کرتے ہیں اتنی سی نفری کے ساتھ اتنے سے مسائل کو؟ اس پہ تو آپ کو داد دینی چاہیے کہ آپ دیکھیں کہ کتنے ایونٹس ہیں. میں پہلے آپ سے وہ فارمولہ سیکھنا چاہ رہا ہوں. وہ فارمولہ یہی ہے کہ یہ لوگ دن رات ایک کیے ہوئے ہیں, اور بہت زیادہ پولیس کے اوپر ورک لوڈ ہے, اور پھر ساتھ ہی ساتھ ہم نے اس کے ساتھ اکاؤنٹیبلٹی کا ایک سسٹم بھی ایسا رکھا ہوا ہے کہ چھوٹی سی غلطی ہو جائے تو ہم اس کو بالکل اس پہ اس کو سزا بھی ملتی ہے. بہت سارے لوگ ہم نے ڈسمس بھی کیے ہیں. تو بس کوشش یہ کرتے ہیں کہ جتنا ایک اویلیبل ریسورس ہے اس میں ہم میکسیمم ہیومنلی پاسبل آؤٹ پٹ دے سکیں. کتنے بندے آپ سے سزا لے چکے ہیں, کتنے بندوں کو آپ کرپشن کی شکایت پہ اس محکمے سے باہر کا راستہ دکھا چکے ہیں؟ بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جن پہ ایسے ریفیوٹیبل ایلیگیشنز تھے جو بعد میں سبسیکوینٹلی پروو بھی ہوئے, تو اس کی نیچر آف ایلیگیشن جو بھی اس پہ تھا الزام, اس کو سامنے رکھتے ہوئے جو پھر ہم نے سزائیں دی.
بہت سارے لوگ ایسے تھے جو ڈسمس بھی ہوئے، اور اس کے علاوہ کچھ رینکس میں ریورٹ بھی ہوئے. کوئی سب انسپیکٹر تھا تو ASI ہوا، ASI تو ہیڈ کانسٹیبل ہوا. اچھا، پچھلے دنوں ایک ویڈیو سوشل میڈیا پہ بڑی وائرل ہو رہی تھی، میں چاہ رہا ہوں اس پہ بھی ذرا آپ ایک اپنا اچھے طریقے سے بتائیں. وہ ایک آپ کا SHO سب انسپیکٹر تھا، وہ ایک شہری کو DSP کے کمرے میں جھنجھوڑ رہا تھا. ایسے رویے کیسے ٹھیک ہوں گے؟ کیا تھی اس کے محرکات کیا تھے؟ وہ بیسیکلی ایک انکوائری میں آئے ہوئے تھے، اور SHO کے اگینسٹ مجھے کمپلینٹ آئی تھی. میں نے ان DSP کو وہ مارک کی تھی، انکوائری ہو رہی تھی، تو اس میں ان دونوں کی SHO کی اور جو اپلیکینٹ تھا ان کی آپس میں تلخ کلامی ہو گئی، جس کی وہ ویڈیو بنی ہوئی تھی. وہ پھر میں نے سبسیکوینٹلی ان کو سسپینڈ بھی کیا، اور پھر ابھی ان کی جو ڈسپلنری پروسیڈنگز ہیں وہ اپنے ابھی لاجیکل اینڈ تک وہ جائیں گی، اختتام پذیر ہوں گی ہمارا جو آرڈرلی روم ہے اس کے اندر. تو وہ ایک انفارچونیٹ انسیڈنٹ تھا جو ریکارڈ ہو گیا، اس میں ان کے پارٹ پہ جو بھی مس کنڈکٹ ہے اس کے حوالے سے ان کو سزا دی جائے گی. اچھا فیصل، آپ سے ذرا بات کرتے ہیں سیالکوٹ کے کرائم پہ. کیا وجہ ہے کہ سیالکوٹ کا کرائم ایسا ہے، جب بھی یہاں کوئی ایسا واقعہ ہوتا ہے تو وہ نیشنل لیول پہ اس کی گونج ہوتی ہے، چاہے وہ زارا قتل کیس ہو، یا وہ چھوٹے معصوم بچے کا قتل ہو، یا کوئی ایسا کوئی واقعہ، قتل کا واقعہ، تو نیشنل لیول تک گونج جاتی ہے. کیا یہ شہر اگریسو ہے؟ یہاں کے لوگ اگریسو ہیں؟ میرا یہ خیال ہے کہ ابھی سوشل میڈیا کے دور میں آپ دیکھیں تو چھوٹی سی چیز بھی ابھی وہ اگر اپنی نیچر میں ہینیس ہوتی ہے، یا آپ یہ کہہ لیں کہ وہ سینسٹیو ہوتی ہے اپنی نیچر میں، تو وہ فوراً ایکسپلوڈ کر جاتی ہے اور پورے ملک کے اندر اس کی گونج آپ کو سنائی دیتی ہے. سیالکوٹ بھی بالکل اسی طرح ہی ہیں، لیکن یہ بات آپ کی ٹھیک ہے، اس کے 2-3-4 انسیڈنٹس ایسے ہیں جیسے آپ نے دو تین مینشن کر دیے. ایک ہمارے سری لنکن تھے جن کا یہاں لنچنگ کا کیس ہوا، لنچنگ کا کیس ہوا. اس کے علاوہ 2 بھائی تھے 2000 ان کو باندھ کے مارا گیا، 2009-10 جی ان کی لنچنگ کی گئی، اور وہ سارا. تو وہ اس طرح کے سمٹمز ہیں کہ جس میں یہ لگتا ہے، یہ امپریشن جاتا ہے کہ یہاں انٹالرنس بہت زیادہ ہے، اور لوگ جو ہے وہ وائلنس کی طرف زیادہ ان کا جھکاؤ ہے. لیکن اوور پیریڈ آف ٹائم میں اگر آپ کو اپنی اوپینین دوں تو بہت ساری ابھی لوگوں میں اویئرنیس آئی ہے، خاص کر انڈسٹری کے حوالے سے. انڈسٹری کے جو ورکرز کے حوالے سے ہے، جو انڈسٹریلسٹ ہیں وہ بڑے اس معاملے میں پرو ایکٹیو ہیں. اپنی ورک فورس کو، لیبر کو نہ صرف وہ کمفرٹیبل رکھتے ہیں بلکہ ان کے جو بھی ایشوز ہیں وہ ٹائملی ریزالو کرتے ہیں. ساتھ ہی ساتھ ان کا مائنڈ میک اپ بھی ہوتا ہے کہ آپ نے کسی بھی وائلنٹ ایکٹیویٹی کے اندر انگیج نہیں کرنا، اپنے آپ کو انوالو نہیں کرنا. پھر پولیس کی بھی ان کے ساتھ بہت ساری انگیجمنٹس چلتی رہتی ہیں. ہم بھی بہت ساری چیزوں میں انہیں سپورٹ کرتے ہیں، جس میں پولیس ویریفیکیشنز ہو گئیں، کوئی کرمنل ایکٹیویٹی والا بندہ. میں ایک چیز جو ہے نا فیصل صاحب، وہ ایک چیز میں وہ جاننا چاہتا ہوں، اپنے دیکھنے والوں کو بھی وہ بتانا چاہتا ہوں کہ رشتوں کے ہاتھوں رشتوں کا خون، سیالکوٹ میں ایسے واقعات عام ہیں، زیادہ ہیں دیگر اضلاع کی نسبت. کیا وجہ ہے؟ میں یہی پوچھنا چاہ رہا ہوں. میں اس میں جو آپ کی پریمس ہے بیسک، اس سے تھوڑا سا اختلاف کروں گا کہ سیالکوٹ میں رشتوں کا قتل وہ باقی ضلعوں کی نسبت زیادہ ہوتا ہے. میرا نہیں خیال. یہ اب اکراس پاکستان یہ انسیڈنٹس آپ کو کبھی کسی جگہ سے پاپ اپ ہو جاتا ہے، کبھی کسی جگہ سے ہو جاتا ہے. انفارچونیٹ ہوتے ہیں، اور ہر ایک کی یونیک سرکمسٹانسز ہوتی ہیں. ہر ایک انسیڈنٹ کو آئسولیشن میں اگر اس کے محرکات کا جائزہ لیا جائے تو وہ اپنی نیچر میں ڈیفرنٹ ہوتا ہے. تو یہ کسی بھی جگہ یہ سرزد اور کسی بھی جگہ رونما ہو سکتا ہے. DPO سیالکوٹ فیصل شہزاد کے ساتھ گفتگو کا سلسلہ جاری ہے، لیکن یہاں وقت ہوا ہے ایک بریک کا. ہمارے ساتھ رہیے گا. وہیں سے دوبارہ جوڑتے ہیں جہاں سے ختم کیا تھا. اچھا سر، سیالکوٹ کے 27 تھانوں میں سے کتنے تھانوں میں ہیں اور کتنے تھانے بسیدہ عمارتوں میں ہیں؟
یہ بڑا اچھا سوال کیا آپ نے. ہمارے ٹوٹل 27 پولیس اسٹیشنز ہیں. ان میں سے ہمارے 5 پولیس اسٹیشنز ایسے ہیں کہ جو رینٹڈ بلڈنگز میں ہیں, اور جو بلڈنگز کی حالت کی اگر ہم بات کریں تو ہمارے کوئی آپ کہہ لیں کوئی 8 سے 10 پولیس اسٹیشنز ایسے ہیں کہ جن کی بلڈنگز جو ہے وہ اچھی کنڈیشن میں نہیں ہیں. ابھی کچھ آئی جی صاحب نے 2 ہمیں پولیس اسٹیشن برانڈ نیو ابھی یہاں ہم نے کنسٹرکٹ کیے ہیں, ان کا بھی جلد آنے والے 2 ہفتوں میں ان کا انوگریشن ہوگا. اور 3 نئے پولیس اسٹیشنز آئی جی صاحب نے ابھی ہماری اسکیمز میں ایڈ کیے ہیں, جو ابھی ڈیولپمنٹ اسکیم ہماری پنجاب گورنمنٹ کی طرف سے بنی ہے اس کے اندر. تو آہستہ آہستہ ابھی یہ امپروومنٹ تھانوں کی بلڈنگز کی چل رہی ہے. اپنی سمجھتے کہ یہ کام بہت پہلے ہو جانا چاہیے تھا؟ نہ گفتہ بے صورتحال, نہ گھٹن زدہ ماحول, پھر اس کے بعد آپ سمجھیں کہ آپ کی فورس اچھا کام کرے, کیا یہ چیزیں ممکن ہیں؟ دیکھیں, اس میں ایک بنیادی بات جو پہلے ہم ڈسکس کر چکے ہیں وہ ریسورس کی ہے. آپ نے یہ انڈرسٹینڈ کرنا ہے کہ ہمارے پاس ایز اے نیشن جتنا ریسورس آئے گا وہی آگے ڈیوائیڈ ہو کے ہم نے تو جانا چاہیے تھا نیچرلی. اس میں تو کوئی دوسری بات ہی نہیں ہے کہ بہترین بلڈنگز ہوتی, بہترین ریسورس اویلیبل ہوتا, لیکن نیچرلی جو ہمارے ملکی لیول پہ نیشنل جو فائنینشیل کانسٹینٹس ہیں ان کو سامنے رکھ کے ہی اچھا, ہم نے آپ سارا. نہیں سمجھتے کہ ایسے بسیدہ اور کرائے کی عمارتوں میں موجود تھانوں کی وجہ سے آپ کا سپس جیسا ایک اچھا پروجیکٹ جو ہے وہ بھی اچھا خاصا متاثر ہوا ہے؟ نہیں, ابھی سپس تو دیکھیں ہمارے 12 پولیس اسٹیشن ہیں جو سیالکوٹ کے اندر سپس ڈکلیئرڈ ہیں. اب وہ ہم نے ان کا جو فرنٹ اینڈ ہے وہ ہم نے بہترین بنایا ہے. اس میں آنے والے شہریوں کو ٹائم باؤنڈ بہترین سروسز ہم دے رہے ہیں, وہ تو بہت اچھے ہیں. لیکن جو باقی پولیس اسٹیشنز ہیں وہ نیچرلی جن پولیس اسٹیشنز کی حالت بہتر نہیں ہوتی تو نیچرلی اس میں لوگوں کو وہ انوائرمنٹ نہیں ملتا جو ان کو سپس میں مل رہا ہوتا ہے. اچھا سر, شہداء کی بات کرتے ہیں, کتنے شہداء ہیں سیالکوٹ پولیس کے, اور کیا کر رہی ہے سیالکوٹ پولیس ان شہداء کے ورثاء کی ویلفیئر کے لیے؟ آپ کو پتہ ہے کہ پچھلے 2.5 سال میں آئی جی صاحب کی فینومنل کنٹریبیوشن ہے ٹورڈز ویلفیئر آف دس فورس, اور اس میں سب سے اہم جو ہمارا آپ کہیں جس پہ توجہ ہماری مرکوز رہی وہ شہداء تھے. شہداء کے حوالے سے آئی جی صاحب نے بہت زیادہ کام کیا. ہمارے سیالکوٹ کی اگر میں فگرز کی آپ سے بات کروں تو ہمارے پاس سیالکوٹ پولیس جو ہے وہ 71 شہداء کی وارث ہے. 71 ہمارے شہید ہیں سیالکوٹ ڈسٹرکٹ کے. ایک تو ہم جو ہمارا شہید پیکج ہے وہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ جب بھی کوئی جوان ہمارا شہید ہوتا ہے تو کیٹیگری وائز کہ وہ کن حالات میں اس کی شہادت ہوئی اس حساب سے اس کو پیکج دیا جاتا ہے. پھر بطور ڈسٹرکٹ پولیس چیف میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ جتنی بھی شہیدوں کی فیملیز ہیں ان کے ساتھ ہم رابطے میں رہیں. ان کو ایک لمحے کو بھی یہ احساس نہ ہو کہ ان کے والد, ان کا بیٹا یا ان کے بھائی جو ہیں وہ اس دنیا میں نہیں رہے. ان کے جتنے بھی مسائل ہوتے ہیں وہ فائنینشیل ہوں, وہ دوسرے ڈپارٹمنٹ سے ریلیٹڈ ہوں, وہ سارے کے سارے ہم خود دیکھتے ہیں, انہیں ایڈریس کرتے ہیں. پھر شہیدوں کے بچوں کے حوالے سے ان کی جتنی فیسز ہوتی ہیں, ان کے اور جتنے بھی ایشوز ہوتے ہیں وہ سارے ہم خود دیکھ رہے ہوتے ہیں. تو ہماری آپ کہہ لیں کہ جو ویلفیئر کی جتنی بھی ایکٹیویٹی ہے اس کا مرکز و محور ہمارے شہید ہوتے ہیں. 71 شہادتیں, اس کے باوجود لوگ تنقید کرنے سے باز نہیں آتے, برا بھلا کہتے ہیں آپ کو, دل دکھتا ہے؟ بالکل دکھتا ہے اس میں, لیکن آپ ان انسیڈنٹس کی وجہ سے جن انسیڈنٹس کی وجہ سے ہم پہ تنقید ہوتی ہے ان کا جائزہ لیں تو اس میں یقیناً آپ دیکھتے ہیں کہ ہمارے کسی نہ کسی پولیس کے جوان کی کوئی نہ کوئی مسٹیک ہوتی ہے. اب جیسے پچھلے دنوں وہ جو ہم ایک بات کر رہے تھے ابھی کہ ایک خاتون کو ایک ہمارا جو میل پولیس آفیسر تھا اس نے تھپڑ مار دیا. اب دیکھیں نا, وہ کسی بھی طرح سے کوئی ایسا ایکٹ نہیں ہے کہ جس پہ اس ایکٹ کو دیکھ کے کوئی بندہ کو اچھا امپریشن لے گا. وہ ساری کی ساری ہماری ایفرٹس پہ اس ایک شخص نے پانی پھیر دیا. تو نیچرلی جب بھی اس طرح کا کرٹیسزم ہوتا ہے تو ہم ایونٹ ٹو ایونٹ ان کو دیکھتے ہیں. کچھ ایونٹس ایسے ہوتے ہیں کہ جن میں پولیس کی غلطی نہیں ہوتی لیکن وہ ظاہر ہے اس پہ تنقید ہو رہی ہوتی ہے, اس پہ افسوس بھی ہوتا ہے. لیکن جن انسیڈنٹس میں ہماری غلطی ہوتی ہے ہمیں ان غلطیوں کو مان کے اپنے آپ کو سدھارنے کی ضرورت ہے. آپ نہیں سمجھتے کہ اگر ہم تنقیدی پہلو کی ہی بات کریں تو تنقید برائے تنقید کی بجائے اگر تنقید برائے اصلاح ہو تو وہ بہتر نہ ہو؟ نہیں, وہ تو بالکل ہونی چاہیے, وہ من حیث القوم ہماری ہونی چاہیے, لیکن اس میں ہم اصلاح اپنی کریں بھی. میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جہاں ہماری غلطی ہو بحیثیت پولیس آفیسر مجھے ماننی چاہیے کہ میرے اس سب آرڈینیٹ سے جہاں میرے اس سب آرڈینیٹ سے غلطی ہوئی ہے مجھے اکنالج کر کے کریکٹیو میئرز لینے چاہیے. اور جہاں غلطی نہیں ہوئی نیچرلی ہم اس کو ڈیفینڈ کرتے ہیں, ہم اس کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں, ہم بتاتے ہیں کہ جی یہاں اس کی غلطی نہیں ہے. آپ نہیں سمجھتے کہ پولیس پر زیادہ تر تنقید وہ طبقہ کرتا ہے جو خود
پولیسنگ سے ناآشنا ہے اور پولیس جو ہے وہ خاموش تماشائی کا کردار ادا کرتی ہے؟ اس میں یہ دیکھیں، یہ جو میرا اور آپ کا انٹرویو ہے یہ ایک اویئرنیس کی کیمپین کا پارٹ بھی ایک ہے کہ آپ دیکھیں آپ ٹریول کر کے آئے ہیں اتنی دور سے اور آپ یہ انٹرویو کر رہے ہیں، تو اس میں بہت ساری ریسورس کے حوالے سے جو ہماری بات ہوئی، ورک لوڈ کے حوالے سے جو ہماری بات ہوئی، ڈیوٹی آرز کے حوالے سے ہماری جو بات ہوئی، تو نیچرلی اس کو جو بھی کوئی باشعور آدمی اس پروگرام کو دیکھے گا تو اس کے ذہن میں ایک اوپینین ضرور بنے گی کہ ہم جب ان کو انالائز کر رہے ہوتے ہیں پولیس کی ورکنگ کو، تو ہمیں یہ سارے کے سارے فیکٹرز مد نظر رکھنے ہیں. ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ کن وجوہات کی وجہ سے یہ سارے کے سارے اس طرح کے معاملات جو ہیں وہ رونما ہوتے ہیں. اچھا سر، سوشل میڈیا کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ یہ بھی ایک ایسی چیز سامنے آئی ہے کہ جس کا جو دل چاہتا ہے وہ سوشل میڈیا پہ آتا ہے، بولتا ہے اور بول کے چلا جاتا ہے. نہیں، بالکل اس پہ تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ اس پورے کے پورے ہمارے سوشل میڈیا کو ریگولیٹ کرنے کی ضرورت ہے، لیکن اس میں ایک بڑی ہی تھن لائن ہے آزادی اظہار رائے اور اس طرح کا جو پروپیگنڈا ہے اور کسی کو ٹارگٹ کرنا اور اداروں پہ بات کرنا اور شخصیات کو ٹارگٹ کر کے ان کو الٹیریئر موٹیوز کے ذریعے ان کو خراب کرنا، یہ بالکل یہ ایک بڑی تھن لائن ہے. اس میں ہماری ابھی NCCI ایک ہماری نئی ایجنسی بنی ہے سائبر کرائم کو دیکھنے کے لیے، وہ بڑی پرو ایکٹیولی اب اس کو دیکھ رہی ہے. تو میں تو اس پہ بالکل اس چیز کا حامی ہوں کہ اس میں اس طرح کی جو پری میڈیٹیٹڈ پلانڈ ایکٹیویٹیز ہیں، پروپیگنڈا کا جو ٹول بن گیا ہے، یہ اس کو سارے کو بالکل ریگولیٹ کرنے کی ضرورت ہے. اچھا سر، یہ جو پروپیگنڈا کرتے ہیں سیکورٹی اداروں پر یا پولیس پہ تنقید، بے جا تنقید یا پولیس کے اوپر الزام تراشی کرتے ہیں، ایسے لوگوں کے سافٹ ویئر بھی اپڈیٹ ہوتے ہیں، تو اس کا کیا طریقہ کار ہے سر؟ دیکھیں، ایک تو پہلی بات میرے نزدیک یہ سمجھنے والی ہے کہ جو پولیس پہ جائز تنقید ہے، پولیس کو اسے پازیٹیو لینا چاہیے اور اس کو نیگیٹو نہیں لینا چاہیے. ہمیں اپنی اصلاح کرنی چاہیے. جہاں ہم غلط ہیں ہمیں سب سے پہلے ایڈمیشن کرنی چاہیے، ایڈمٹ کرنا چاہیے کہ ہم اس میں غلط ہیں، ہمیں اپنی اصلاح کرنی چاہیے. جو دوسرا پارٹ ہے اس کا، وہ یہ ہے کہ جس میں پلان کر کے ایک خاص الٹیریئر موٹیو کے تحت پولیس کے آفیسرز کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے. اس میں یہ ہوتا ہے کہ بعض دفعہ کسی کا کوئی کام ایسا ہے جو ناجائز ہے، جو آپ نہیں کر پا رہے، تو ایک الٹیریئر موٹیو کے کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے، وہ غلط ہے. اس میں بالکل پولیس آفیسرز کو، پولیس فورس کو نہ صرف ہمیں بھرپور سپورٹ کرنا چاہیے، بلکہ اس طرح کی قانون سازی ہونی چاہیے کہ جہاں اس طرح کا کوئی کیس سامنے آئے اور کوئی ثابت ہو جائے تو اس میں بالکل اس کے خلاف پروسیڈ کرنا چاہیے. جی، وہ پیکا جو ہے اس میں اب ریسورس کا ایک ایشو ان کے لیے بھی تھا، اسی لیے FIA سے نکال کے اس کو NCCI جو ادارہ ہے اس کو دے دیا گیا. اب ان کے ہاں بھی جو ریسورس کنسٹرینٹ ہے اس کو وہ ایڈریس کریں. اور پیکا کی اب آپ دیکھیں نا کہ ہزاروں اپلیکیشنز ایسی ہیں سوشل میڈیا کے حوالے سے جو پینڈنگ ہے، ڈیو ٹو لیک آف ریسورس وہ ساری کی ساری اپلیکیشنز کو وہ پروسیس نہیں کر پا رہے. تو اس کو ہمیں ایفیشینٹلی دیکھنا پڑے گا، تبھی ہم جا کے سوشل میڈیا کے اس مینس کو، جس میں آپ جو ایک الٹیریئر موٹیوز کے تحت جو آپ پروپیگنڈا کرتے ہیں اس کو ہم ایڈریس کر سکتے ہیں. وہ سافٹ ویئر اپڈیٹ کیسے کرتے ہیں؟ اب وہ سافٹ ویئر اپڈیٹ کے حوالے سے یہ آپ کا سوال ایک اس کونے میں لے جائے گا کہ جس میں پولیس کا رول انتہائی کم ہے. ہم اس میں کسی بھی ایسی کوشش یہی کرتے ہیں. اب میں آپ کو ایک ایگزامپل کے ذریعے بتاتا ہوں کہ پچھلے دنوں ایک ہمارے پاس کمپلینٹ آئی کہ ایک صاحب ہیں جو اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں کہ جو ایک سیکٹیرین وائلنس کو جنم دے سکتی ہے چیز. مثال کے طور پہ وہ دو فرقوں کے مابین لڑائی کروانے کی کوشش کر رہے تھے. ہم نے جب ان کو ایک لیگل پروسیس کے ذریعے بلا کے ان کو احساس ہو گیا کہ اب یہ جو آپ بات کر رہے ہیں کہ یہ بات میرے سافٹ ویئر اپڈیٹ کرنے کی طرف جا رہی ہے، تو بہت سارے لوگ ایسے تھے کہ جو بیچ میں آ گئے اور پھر انہوں نے آ کے ان کی گارنٹیز دیں اور انہوں نے کہا کہ جی، تو پولیس نے کہیں بھی کوئی ایسا انلیگل کام نہیں کیا اور ہمارا مسئلہ بھی حل ہو گیا. تو اب لوگوں کو اس چیز کی سمجھ آتی جا رہی ہے کہ جہاں ہم غلط ہوں گے ہمیں اپنی غلطی کو ایڈمٹ کرنا ہے اور ہم نے اپنے آپ کو اس میں کلیئر کرنا ہے کہ یہ ہمارا اس میں یہ غلطی تھی، ہم اس کو مانتے ہیں، ہم اس کو دوبارہ نہیں کریں گے. آپ نے دیکھا ہوگا بہت ساری مثالوں کے اندر ان کے بیانات بھی آ جاتے ہیں کہ یہ واقعی ہماری غلطی تھی. وہ سافٹ ویئر اپڈیٹ ہونے کے بعد اب ہاں اس اپڈیشن میں اب جنرل پبلک بھی رول پلے کرنا شروع ہو گئی ہے. جو ان کے جاننے والے ہیں، دوست احباب ہیں، فیملی کے لوگ ہیں، وہ ریئلائز کرواتے ہیں کہ یار یہ آپ نے غلط کیا، یہ ایک بڑے ایشو کو جنم دے سکتی تھی یہ چیز. جیسے پچھلے دنوں ایک مشہور اینکر ہیں، ان کے حوالے سے بھی ایک ان کی کیمپین چل رہی تھی، پوری برادری کے حوالے سے انہوں نے ایک بات کر دی. آپ نے وہ دیکھا ہوگا، ان کو پھر اریسٹ کیا گیا اور پھر ان کی سبسیکوئنٹلی ایک وہ آئی. تو نیچرلی اگر کسی کو احساس ہو جاتا ہے کہ یہاں میں غلط ہونے کے بعد وہ آپ کہہ سکتے ہیں جب بھی جس بھی سٹیج پہ احساس ہو جائے
تو احساس ہو جانا میرے لیے، میرا خیال ہے کہ اس کی غلطی کے کریکشن کی طرف پہلا سٹیپ ہے۔ اچھا چلے مجھے یہ بتائیں کہ ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر سیالکوٹ فیصل شہزاد 27 تھانے، 27 SHO ٹرانسفر، پوسٹنگ ٹرانسفر، پھر اس میں انچارج انویسٹیگیشن بھی، دیگر ڈپارٹمنٹس بھی، کتنی سیاسی مداخلت ہے، کتنا پریشر ہے کہ بھائی جی SHO لگے تو ساری گل بنتی ہے۔ نہیں، اس میں آپ کو فرینکلی بتاؤں، میں تو بڑا کلیئر ہیڈڈ ہوں اس کے اوپر۔ ٹرانسفر پوسٹنگز اپنی مرضی سے کرنی ہے اور اس میں تو کوئی کسی قسم کا کوئی پولیٹیکل پریشر نہیں لینا۔ اب میری اپنی بھی، میں اب اپنی جب پوسٹنگ کو دیکھتا ہوں تو میں اسی طرح کے اصول پہ چلتا ہوں کہ جب میں خود کسی سے سفارش نہیں کروا رہا تو پھر میں کسی اور کے بھی، میرے سے گورنمنٹ ریزلٹس چاہتی ہے اور گورنمنٹ کی طرف سے بھی مجھے کوئی اس طرح کی ڈائریکشن نہیں ہے کہ آپ نے کسی بھی قسم کے پولیٹیکل پریشر کو سبمٹ کرنا ہے۔ اور جو پولیٹیکل لوگ ہوتے ہیں وہ بھی کوئی بہت زیادہ ان کی خواہشات ایسی نہیں ہوتی کہ جی سارے SHO ہماری مرضی کے لگ جائیں۔ چند کیسز کے اندر اس طرح سے آ جاتا ہے کمپلینٹس کے حوالے سے کہ جی یہ فلانا جو SHO ہے یا یہ فلانا انچارج انویسٹیگیشن ہے، اس کے کبھی حوالے ایسا سے ہوا ہو کہ فیصل شہزاد سیالکوٹ پوسٹنگ، فون آ گیا بھائی جی انہوں SHO لا دیو، آپ نے نہیں لگایا، کیا سچویشن کس طرح ہینڈل کیا اس سارے؟ نہیں، وہ بعض دفعہ ناراضگی بھی ہو جاتی ہے، نہیں لگاتے۔ میں نے شروع میں آتے ہی یہ اپنی ایک اصول تھا جو میں نے اناؤنس کر دیا۔ اس کا فائدہ یہ ہوا کہ جب میں ایک کے کہنے پہ نہیں لگا رہا تو میں کسی کے کہنے پہ بھی نہیں لگا رہا، تو وہ سارے ڈسٹرکٹ میں پتہ ہوتا ہے کہ جی SHO جو ہیں وہ کسی بھی سفارش سے نہیں لگنے، ہر ایک کا ایک ڈیو پروسیس ہے، انٹرویو کیا جاتا ہے، اس کا ریکارڈ دیکھا جاتا ہے اور پھر اس کے بعد اس کو پوسٹ کیا جاتا ہے۔ اچھا، جب پوسٹنگ ہوئی سیالکوٹ اس وقت سفارش کی ریشو کیا تھی؟ اب تقریباً ایک عرصہ ہو گیا، آپ کو 1 سال سے زائد کا۔ جی، شروع کا شروع کے 2 مہینے بڑے ٹف تھے، لیکن وہ 2 مہینے میں پھر میں نے پیس سیٹ کر دی اور اس میں بالکل کلیئر ہو گیا کہ جی یہ وہ ایریا ہے کہ جس میں ہمیں انٹرٹین نہیں کیا جائے گا۔ یعنی اب آپ، میں یہ بات دعوے سے کہہ رہے ہیں آپ کے جتنے بھی تھانے ہیں وہاں پہ جو SHO ہیں وہ 100% میرٹ میں؟ وہ سارے SHO ہم ان کی پرفارمنس دیکھ کے، ان کی سروس ریکارڈ دیکھ کے ان کو لگاتے ہیں، اور اس میں سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے لگنا اتنا مشکل کام نہیں ہے، سروائیو کرنا اس سے زیادہ مشکل کام ہے۔ جو جہاں غلطی کرے گا اس کو ہم ہٹا دیں گے۔ اگر میں آپ سے اپنے 7 مہینے کے ٹینیور کی بات کروں تو میں ابھی تک کوئی 12 سے 13 SHOs ہٹا چکا ہوں۔ جس نے جہاں غلطی کی، انکوائری ہوئی، ثابت ہوا، ہم نے دین اینڈ دیئر اسے ریموو کر دیا۔ تو لگنے سے زیادہ امپورٹنٹ یہ ہے کہ آپ نے سروائیو بھی کرنا ہے، اور وہ سروائیو تبھی آپ کر سکیں گے جب آپ پالیسی گائیڈ لائنس کہ آپ نے لوگوں کے ساتھ ہائی ہینڈڈنیس، لوگوں کے ساتھ آپ نے ایسا رویہ نہیں رکھنا کہ آپ کی ہائی ہینڈنیس کی کمپلینٹس آئیں، کرپشن کی کمپلینٹس آئیں، ایسے آفیسر کو ہم نہیں رہنے دیتے اپنے تھانوں کے۔ اچھا سر، بڑے شہروں میں انویسٹیگیشن کا جو ڈپارٹمنٹ ہے وہ الگ ہے، جبکہ جو چھوٹے اضلاع ہیں وہاں پہ انویسٹیگیشن کے معاملات جو ہیں وہ جوائنٹ ہیں، تو اس سے مشکلات نہیں ہوتی؟ بالکل ہوتی ہیں، لیکن یہ وہ ریسورس کا چیلنج ہے۔ بڑے شہروں میں، لاہور کی آپ مثال دے رہے ہیں، تو وہاں انویسٹیگیشن آپریشنز اس لیے ڈفرینٹ سیپریٹ ہیں کہ وہاں ریسورس بہت زیادہ ہے، نفری دونوں کی بہت زیادہ ہے، اور اس سے نیچرلی جب انویسٹیگیشن والا صرف انویسٹیگیشن پہ فوکس کرے گا، لا اینڈ آرڈر اور سیکیورٹی اس کے مینڈیٹ میں نہیں ہوگا، تو اس کی نیچرلی جو پروڈکٹیوٹی ہے وہ زیادہ ہوگی۔ یہاں انویسٹیگیشن بھی کر رہا ہے، لا اینڈ آرڈر بھی کر رہا ہے، سیکیورٹی بھی کر رہا ہے، سب کچھ کر رہا ہے، تو نیچرلی پھر اس کی ایفیشنسی افیکٹ ہوگی۔ سیالکوٹ میں کتنے پریشر گروپ ہیں جو ہر وقت کوشش کرتے ہیں کہ پولیس کو پریشر میں لایا جائے؟ نہیں، میرا نہیں خیال کہ پولیس اگر اپنا کام ٹھیک کر رہی ہے تو پھر کوئی پریشر، جی ہاں، سیالکوٹ میں میں اگر آپ سے بڑی دعوے کے ساتھ یہ بات کر سکتا ہوں کہ کوئی پریشر گروپ ایسا نہیں ہے۔ جہاں ہم غلط ہوتے ہیں ہم مان لیتے ہیں، جہاں ہماری غلطی نہیں ہے ہم سٹینڈ لیتے ہیں۔ ویسے پریشر گروپ تھے کتنے؟ چلے میں تھے پہ آ جاتا ہوں۔ دیکھیں، پریشر گروپ سے مراد آپ کے سٹیک ہولڈرز ہیں جن کو ہم نے پریشر گروپ کا نام دے دیا ہے۔ میں مثال کے طور پہ کہتا ہوں میڈیا ہے۔ اب میڈیا کو جو نان میڈیا لوگ ہیں، میں آپ سے شروع کروں گا، وہ یہ کہتے ہیں کہ جی میڈیا پریشر گروپ ہے۔ میرے نزدیک میڈیا پریشر گروپ نہیں ہے۔ اب میڈیا عوام کے مسائل کو اگر لے کے میرے پاس آ رہا ہے اور وہ مجھے آ کے بتا رہا ہے کہ جی یہاں پولیس زیادتی کر رہی ہے، تو یہ کس طرح کا پریشر گروپ ہوا؟ پریشر گروپ تو نہ ہوا، وہ تو بلکہ میرے آئیز اینڈ ایئرز ہیں جو آ کے مجھے لوگوں کے مسائل بتا رہے ہیں۔ اس طرح لائرز کے حوالے سے لوگ بات کرتے ہیں کہ جی پریشر گروپ ہے، کبھی اس طرح نہیں ہوا۔ پریزیڈنٹ، جنرل سیکرٹری میرے پاس آتے ہیں باہر کے، جتنے لائرز کے ایشوز ہوتے ہیں بڑے اچھے ماحول میں ہماری بات ہوتی ہے۔ کبھی اس طرح نہیں ہوا کہ انہوں نے کسی انلیگل کام کی مجھے ڈیمانڈ کی ہو۔ ایشوز آتے ہیں، میں انہیں ایک پوائنٹ آف ویو اپنا دیتا ہوں اور ایمیکیبلی ریزالو ہو جاتے ہیں۔ تیسرا، آپ کہتے ہیں جی ٹریڈرز ہیں، چیمبر کے لوگ ہیں، آپ کہتے ہیں جی بالکل بھی کوئی پریشر گروپ نہیں ہے۔ پھر آپ کے اس کے علاوہ آپ کے جنرل سول سوسائٹی میں بہت سارے لوگ ہیں، آپ کے پولیٹیشنز ہیں، پولیٹیشنز کو کہتے ہیں کہ جی ان کی
سفارش. اور بھئی بات یہ ہے کہ جنرل پبلک کے مسائل لے کے اگر لوگ آ رہے ہیں تو مجھے بڑے تحمل کے ساتھ کیس ٹو کیس ہر چیز کو دیکھنا چاہیے اور جو میرٹ ہے اس پہ کھڑے ہو جانا چاہیے. میں تو ان کو پریشر گروپ نہیں سمجھتا. اگر کوئی بندہ میرے پاس کوئی مسئلہ لے کے آ رہا ہے اور وہ جائز ہے تو میرے خیال میں وہ اچھا کام کر رہا ہے, اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے اور اس مسئلے کو حل کرنا چاہیے. اور اگر وہ غلط ہے آپ انہیں سمپلی ریفیوز کریں. اچھا سر, آپ کے دفتر میں کھلی کچہری لگتی ہے, اگر فیصل شہزاد نے کھلی کچہری میں لوگوں کو انصاف دینا ہے تو کیا تھانوں کو تالا لگا دیا جائے؟ دیکھیں, تھانہ ہمارا بنیادی لیول ہے, اس کے بعد ایس ٹی پی او کا لیول ہے, اس کے بعد ایس پی انویسٹیگیشن اور فائنلی پھر میرا آفس ہے. اس کا مقصد سراسر یہ ہے کہ اگر کسی آدمی کا کوئی ایشو ایس ایچ او لیول پہ, ایس ٹی پی او لیول یا ایس پی لیول پہ ایڈریس نہیں ہوا یا کوئی کسی کے ساتھ کہیں زیادتی ہوئی ہے تو میں اس کو ایڈریس کر سکوں. تو یہ کریکٹیو میئرز کے پارٹ ہیں. یہ جو کھلی کچہری ہے یہ کریکٹیو میئر کا پارٹ ہے کہ جہاں جس جگہ بھی آپ کا سسٹم غلط آپریٹ کر رہا ہے تو اس کو آپ ٹھیک کر سکیں. یہ کھلی کچہری صرف دفتر میں نہیں ہوتی. میں آپ سے اگر فگرز میں بات کروں تو میں ہر مہینے کے اندر کوئی 24-25 کھلی کچہریاں کرتا ہوں پورے ڈسٹرکٹ کے اندر باہر جا کے. کسی تھانے میں نہیں بیٹھتا, کسی ایسی نیوٹرل جگہ پہ بیٹھتا ہوں جہاں لوگ کھلم کھلا میرے پاس آ سکتے ہیں اور اپنے مسائل بتا سکتے ہیں. زیادہ تر شکایات کی نوعیت کیا ہے؟ کیسز میں کنکلوژن نہیں ہو رہا ہوتا. موٹر سائیکل چوری کے کیسز آ رہے ہوتے ہیں کہ جی ہمیں ریکوری نہیں مل رہی, موٹر سائیکل نہیں مل رہا, کوئی اور واردات ہوئی ہے تو اس کی ریکوری نہیں مل رہی, یا یہ ہے کہ جی بعض دفعہ پولیس ہائرڈنس کی کمپلینٹس بھی ہوتی ہیں, پولیس کرپشن کی کمپلینٹس بھی ہوتی ہیں. ان سب کو پھر ہم انکوائر کرتے ہیں اور پھر ایکشن لیتے ہیں. کیا کہیں گے ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر کی حیثیت سے سیالکوٹ کے شہریوں کو؟ میرا پیغام سیالکوٹ کے شہریوں کو یہی ہے کہ ہم بطور ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر میری یہ ذمہ داری ہے کہ میں آپ کے جان و مال اور عزت کا محافظ بنوں. آپ کو جب بھی کوئی اس طرح کا پرابلم ہو جہاں آپ کو لگے کہ آپ کے ساتھ پولیس کے محکمے کی طرف سے زیادتی ہو رہی ہے, میرے دفتر کے دروازے کھلے ہوئے ہیں. میں سوشل میڈیا پہ اناؤنس کر کے کھلی کچہریاں کرتا ہوں, آپ ضرور میرے پاس تشریف لائیں. اور ایک اور چیز کہ جہاں پولیس آپ کے ساتھ اچھا کام کرے, اچھا کام کر رہی ہو, جیسے ابھی پورا محرم تھا پیسفلی گزرا, اب آگے ربیع الاول آ رہا ہے, اس کے علاوہ بھی جو بڑے ایونٹس ہیں ان میں جو پولیس کا اچھا کام ہے اس کو اپریشیٹ بھی کریں. باتیں سنی آپ نے فیصل شہزاد کی جو کہ ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر سیالکوٹ ہیں. ایک چھوٹا سا پیغام ہے, پولیس اگر اچھا کام کر رہی ہے تو اسے اپریشیٹ کریں, اور اگر غلط کام کر رہی ہے تو تنقید برائے تنقید کی بجائے تنقید برائے اصلاح کریں. یہاں پروگرام نیوز 1 اسپیشل کا وقت ختم ہوا جاتا ہے. اگلے ہفتے نئے پروگرام کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے مجھے اور میری ٹیم کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.